سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس ملک کو سکون میں نہیں دیکھا۔ کمپیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں خود کو؟ بھٹو صاحب اپنے سگے والد۔ میں اتنے بڑے ملک کا مالک ہوں، کو خدا کا خوف کرو، عوام کا حال دیکھو۔ اچھا ہم خود بھی فراڈی ہیں، اس ملک کا ہر آدمی بات کرے گا جمہوریت کی، ہے ہی نہیں۔ اس آئین میں جو کچھ عوام کے لیے ہے اس کا 1000واں حصہ بھی کبھی عوام کو نصیب ہوا؟ سب فراڈ۔ اسی طرح اس ملک کے حکمران طبقات کی ایک نفسیات ہے، میرا ملک میری مرضی۔ کوئی گندگی ہے، کوئی غلاظت ہے، کوئی نجاست ہے ہمارے دماغوں میں، اور خاص طور پہ حکمرانوں کے دماغوں میں۔ السلام علیکم ویورز۔ تو وہی رنڈی رونا کو گالی نہیں ہے۔ جوان عورت اپنے عروج کے زمانے میں بیوہ ہو جائے تو اس کو رنڈی کہتے ہیں، اور اس کے رونے کو رنڈی رونا کہتے ہیں، گالی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس ملک کو سکون میں نہیں دیکھا، میں نے اس کو حدود اور قیود میں نہیں دیکھا، میں نے اس کو قواعد اور ضوابط میں نہیں دیکھا۔ جو آیا اس نے کمال کر دیا اور نتیجہ زوال نکلا۔ ایسا عالی شان ملک، اللہ پاک کی جتنی مہربانیاں، جتنی شفقتیں، جتنی رحمتیں اس ملک پہ ہیں، لیکن انسان اگر انسان نہ رہے، آدمی بن جائے تو وہ شیطان سے کم نہیں ہوتا۔ پہلی خبر کیا ہے آپ جانتے ہوں گے۔ علی امین گنڈا پور نے مارچ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر نکلیں گے۔ غیر آئینی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے ان لوگوں نے۔ رات کی ترامیم ڈکیتی ہیں۔ وہ مجھے یاد ہے ایک صوفی شاعر، راتی جاگن کتے تیتھی اتے۔ رات کمال کی بات ہے، یا روحانی لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا شیطانی لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ رات یا تو عبادت گزاروں کے لیے ہوتی ہے یا ڈاکوؤں کے لیے ہوتی ہے۔ کون ڈاکو ہے، کون عبادت گزار ہے، کون ٹھگ ہے، کون صوفی ہے، اس کا فیصلہ ظاہر ہے عوام نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا۔ اچھا آگے وہ کہتے ہیں حکومت نے آزاد عدلیہ پہ حملہ کیا ہے، جب بھی حکومت میں آئیں گے ان ترامیم کو ختم کر دیں گے۔ دوسری بات علی امین نے کہی ہے کہ جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ان سے حساب لیں گے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، اتنے آرام سے ہضم نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں علی امین گنڈا پور سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سلطان ٹیپو اور نواب سراج الدولہ کے غداروں اور قاتلوں کا آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ ان میں سے ایک کی اولاد میں سے ایک سکندر مرزا بھی تھا، جائیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ میر جعفر، میر صادق کون پیدا کرتا ہے؟ بہرحال اگلی بات جو انہوں نے کی، جعلی مینڈیٹ والی حکومت نے عدلیہ پہ حملہ کیا، یہ پہلی بار کیا ہے۔ سپریم کورٹ پہ جب حملہ ہوا تھا وہ کون لوگ تھے جس کے نتیجے میں کمال ملک ہے، یہ جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو زندہ رکھا گیا، اور جو اس کے ہرکارے تھے، طارق عزیز صاحب تھے، کو پتہ نہیں چودھری منیر بھی، ان کا مستقبل، ہاں وہ اختر رسول، پاکستان کی ہاکی ٹیم کے کیپٹن چودھری اختر رسول، ان کی زندگیاں برباد کر دی، ان کی سیاست برباد کر دی، لیکن جو ماسٹر مائنڈ تھا، بہرحال چھوڑیں۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے اپنی وفاداریاں بدلی ان سے حساب لیں گے، ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، اتنے آرام سے ہضم نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی تم نے کیا بگاڑ لیا؟
میر صادق میر جعفر کا کیا بگاڑ لیا آپ نے؟ آگے، جعلی مینڈیٹ والی حکومت نے عدلیہ پہ حملہ کیا، مرضی کے بندے بٹھا کے فیصلے کریں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے۔ رات کے اندھیرے میں ایک غیر آئینی اقدام کیا گیا، غیر آئینی ترامیم صرف اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے۔ بھائی صاحب، اس ملک میں عام آدمی کی بھی کیا اپروچ کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی، میرا ملک میری مرضی۔ میرا جسم میری مرضی تمہاری اوقات ہے؟ کبھی اس جملے پہ غور کریں، کچھ بھی نہیں۔ سارا دن ہنستے کھیلتے چہکتے، رات کو لیٹے لیٹے ہارٹ اٹیک ہوا تو فارغ ہو گئے۔ میرا جسم میری مرضی، کیا ہے تیری مرضی؟ تو اگر 4 فٹ کا بونا ہے یا 7 فٹ کا یا 8 فٹ کا عالم چلنا ہے، کیا اوقات ہے تیری؟ میرا جسم، لیکن نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ بیماری تیری مرضی سے آتی ہے، بڑھاپا تیری مرضی سے آتا ہے، یادداشت تیری مرضی سے جاتی ہے، لیکن نہیں۔ اسی طرح اس ملک کے حکمران طبقات کی ایک نفسیات ہے، میرا ملک میری مرضی۔ ملک چاہے 2 لخت ہو جائے۔ دیکھو، میں تو بچہ تھا اس وقت جب پاکستان 2 لخت ہوا، اور مجھے آج بھی یاد ہے لائل پور میں جہانگیر مورخ پڑاؤ سے میں اور میرا ایک مرحوم دوست سعید سبتر، ہم وہاں سے کھانا کھانے کے جب وہ گھنٹہ گھر کے پاس تو لوگ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخنا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ پتا چلا کہ سکوت ڈھاکہ۔ میں اور سعید مرحوم ہم کھانا کھا کے نکلے تھے جہانگیر مورخ پلاؤ، لائل پور کا بہت مشہور تھا، اب نہیں، تب بہت تھا، تب یہ برائلر وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ ہم دونوں کو ہاسپٹلائز کرنا پڑا، ہمیں کین شروع ہو گئی، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو گئے، ینگ تھے بہت۔ سکوت ڈھکا ہمارے لیے ایسا تھا، ان میں سے کوئی نہیں مرا۔ مجیب الرحمان کو کسی نے مار دیا، قدرت نے کسی کو سزا دی، وہ پھانسی چڑھ گیا، وہ علیحدہ بات، کسی کا کچھ نہیں بگڑا اس وقت۔ ہم جیسے جو ٹین ایجر سے یا 20 ارلی 20-21 سال کے، وہ پاگل ہو گئے، ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، لوگ اٹھا گئے، اتفاق سے ہمیں پہچانتے تھے، میں کس کا بیٹا ہوں اور سعید سفتر مرحوم ہاسپٹلائز۔ خیر، آگے کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ والی حکومت نے عدلیہ پہ حملہ کیا، مرضی کے بندے بٹھا کے فیصلہ کریں گے تو ادارے آگے نہیں بڑھیں گے۔ رات کے اندھیرے میں غیر آئینی اقدام کیا گیا، غیر آئینی ترمیم صرف اشرافیہ کو فائدہ دینے کے لیے۔ یہ تو پورے کا پورا ملک صرف اشرافیہ کے لیے ہے۔ یہ علی امین گنڈا پتہ نہیں تاریخ سے واقف ہے کہ نہیں ہے، 77 سال ہو گئے، کو خدا کا خوف کرو، عوام کا حال دیکھو۔ اچھا، ہم خود بھی فراڈی ہیں، اس ملک کا ہر آدمی بات کرے گا جمہوریت کی، ہے ہی نہیں۔ اس ملک کا ہر آدمی بات کرے گا آئین کی، آئین ہے ہی نہیں۔ اس آئین میں جو کچھ عوام کے لیے ہے اس کا 1000واں حصہ بھی کبھی عوام کو نصیب ہوا؟ سب فراڈ۔ ہمارے ملک کا دانشور بھی دھوکے میں آیا ہوا۔ یہ پارلیمنٹ ہے، یہ آئین ہے، یہ فلانا، تو کیا ہے یہ؟ آئین میں تو جو عوام کے حقوق ہیں، ان کے بچوں کے حقوق ہیں، کتنے وہ؟ اس لیے یہ جو جعلی مینڈیٹ، مجھے بتائیں، ذوالفقار علی بھٹو کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، نکالے، بیڑا غرق کیا، اپنی معاشی طور پہ اپنے آپ کو تباہ کیا، تنگ آ کے ملک چھوڑنا پڑا، بیرون ملک چلا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، قائد عوام بھی کہلایا انہوں نے، ان کا مینڈیٹ اصلی تھا،
مینڈیٹ اصلی تو تھا شیخ مجیب الرحمان کا، اس نے اصلی مینڈیٹ کو مس یوز اور ابیوز کیا، اسی لیے اس کی بیٹی ذلیل و خوار ہو کے بنگلہ دیش سے نکلی۔ اس نے اپنے اصلی مینڈیٹ کی عزت نہیں کی، بھٹو نے اپنے نقلی مینڈیٹ کی عزت نہیں کی۔ بھٹو کا میں نے ایک جملہ پڑھا، جس کا دل کرے کتاب پوچھ لے، آتھر کا نام، بہت بڑے جرنلسٹ تھے انگریزی کے، ان کی کتاب ہے۔ اس نے ایک بار اپنے سگے باپ کے بارے میں بھٹو صاحب نے یہ کہا، کیا شاہ نواز، وہ تو ایک چھوٹی سی ریاست کا وزیر اعظم تھا، میں اتنے بڑے ملک کا مالک ہوں۔ کمپیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں خود کو بھٹو صاحب؟ اپنے سگے والد، میں اتنے بڑے ملک کا مالک ہوں۔ یہ ہماری نفسیات ہے، ہم شاید ہماری روحیں گندی ہیں، ہمارے دماغ غلیظ ہے، شیطانی سوچ، ملک کا مالک۔ او بھائی، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو اس گھر کا مالک نہیں ہوں، خدا کی قسم نہیں۔ صبح سو کے نہ اٹھوں تو کہانی ختم ہے، میرا ہے نہیں، کبھی کسی کا کچھ نہیں ہوا۔ مغلوں کا ہندوستان نہیں تھا، آٹومنس کے 3 کانٹیننٹس پہ حکومتیں تھیں، ذلیل و خوار ہو گئے، پھر ترکی سے بھی نکل گئے، آج ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ ہندوستان کو مغل سمجھتے ہوں گے ہم اس کے مالک، لیکن نہیں، کوئی گندگی ہے، کوئی غلاظت ہے، کوئی نجاست ہے ہمارے دماغوں میں، اور خاص طور پہ حکمرانوں کے دماغوں میں۔ اب یہ اچھا، اگلی بات کیا کی ہے علی امین گنڈا پور نے کہ پارٹی میں مشکل وقت آیا تو پتہ چلا کہ کون بزدل غدار، ضمیر فروش، غداری بزدلی سے کرے یا مجبوری سے غدار ہے۔ غداروں سے ہم بھی پوچھیں گے اور قوم بھی پوچھے گی۔ جتنے بندے منحرف ہوئے ہیں سب نے قرآن پاک پہ حلف دیا تھا کہ عمران خان سے وہ غدار رہیں گے، پھر ان کو ٹکٹ جاری کیے گئے۔ عثمان علی اور دیگر کے حلف کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو بندہ پوچھے ٹکٹ میں نے جاری کیے ہیں؟ گنڈا پور صاحب، جن کو جو اتنے مردم شناس بھی نہیں ہے، چلو ایک آدھ کو غدار کو غلیظ کو بد کردار نکل آیا تو اور بات ہے، تو آپ یہاں تو تھوک میں خدا خود کنٹروورشل ہو۔ خیر،